السلام علیکم۔ کہانی ہب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ فیصل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے قدم قبرستان کی طرف بڑھائے۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، خواہ مخواہ یہاں آ کر مصیبت سر مول لے لی۔ وہ دن میں بھی یہاں آنے سے کتراتا تھا، اور اب تو رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ وسیم نے اس سے پوچھا۔ آہستہ آہستہ تو نہیں چل رہا، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ خوف کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وسیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وسیم کا رنگ گہرا سانولا تھا، اور اس پر اس کا چہرہ بھی جل گیا تھا۔ چہرے پر جلنے کے نشانات جا بجا تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ خون رس کر زمین پر گرنے لگے گا۔ صحیح طریقے سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ حساب کافی بدنما لگ رہا تھا۔ جلنے کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، جس نے اس کی شکل کو مزید بھیانک کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کا سر بھی ایک طرف سے ابھرا ہوا تھا۔ فیصل، خود پر قابو رکھو، وسیم کی سرد آواز نے ماحول کا سکوت توڑا۔ فیصل کی نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، وہ کانپ کر رہ گیا۔ رات کی سیاہی میں وہ خاصا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اگر وہ اسے پہلے نہ دیکھ چکا ہوتا تو کب کا بھاگ چکا ہوتا، یا خوف سے اس کا دم ہی نکل چکا ہوتا۔ ایک اتفاق اسے وسیم کا دوست بنا چکا تھا۔ دونوں ایک جیسی پریشانی سے دوچار تھے۔ خود فیصل کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ چہرے پر چیچک کے داغ، سوکھا سا جسم اور وسیم کی طرح گہرا سانولا رنگ، جو رات کی تاریکی میں اس کی شکل کو مزید بھدا بنا رہا تھا۔ فیصل آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، اس کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اچانک ہی کوئی چیز اس کے چہرے سے ٹکرائی تو گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ کیا ہوا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ شاپنگ بیگ ہے، وسیم نے اس کے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اندھیرے میں بخوبی دیکھ رہا تھا، جبکہ فیصل کی آنکھیں ابھی تک اندھیرے سے مانوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پسینے میں نہا چکا تھا، اور اب تو اس کے دل نے بھی تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو ہم کچھ بھی کر سکیں گے، وسیم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سے مطلب؟ ہاں، تم اسی طرح ڈرتے رہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وسیم نے پوچھا۔ ہاں ہاں، فیصل نے بمشکل جواب دیا۔ وہ اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وسیم کے بڑھتے قدم ایک قبر کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ وہ بھی اس کے ساتھ رک گیا۔ وسیم نے قبر کی ایک طرف سوراخ کرنا شروع کر دیا تو فیصل کا دل حلق میں اچھل کر آ گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا، جب وہ اپنے ابو کے ساتھ قبرستان میں آیا تھا اور غلطی سے ایک قبر میں اتر گیا تھا، اور وہاں موجود مردے کے ڈھانچے دیکھ کر اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ تقریباً بے ہوش ہی ہو چکا تھا۔ کئی ہفتوں کے تک وہ بستر پر پڑا رہا تھا، اور ان دنوں تو اسے باہر نکلنے سے بھی خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ قبرستان تو اس نے اس روز بعد سے آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اس واقعے کے بعد وہ تیسری بار قبرستان آیا تھا۔ پہلی بار تب جب اس کے والد فوت ہوئے تھے، دوسری بار اماں کی تدفین پر، اور اب وسیم۔ یہ ہم صحیح نہیں کر رہے۔ اچھا، تو پھر جو صحیح ہے وہی بتاؤ۔ اس کے کچھ جواب نہ بن پڑا تو اس کے ساتھ سوراخ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے قبر میں سوراخ کر دیا۔ اب ہم اندر اتر سکتے ہیں، وسیم نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اس کی نظر پھر وسیم کے چہرے پر گئی اور وہ کانپ کر رہ گیا۔ تم اندر اترو، وسیم نے کہا تو فیصل گھبرا اٹھا۔ میں؟ اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں تم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اندر نہیں اتر سکتا، فیصل نے جواب دیا۔ آج اس نے پہلی بار وسیم کے سامنے زبان کھولی تھی، ورنہ تو اس کی شکل دیکھ کر ہی اس کی روح فنا ہو جاتی تھی۔ تاہم اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے وسیم ناراض ہی ہو جائے، مگر وہ قبر کے اندر ہرگز نہیں اترے گا۔ اچھا، تو پھر میں ہی اتر جاتا ہوں۔ وسیم اندر اترا اور باہر فیصل اکیلا رہ گیا۔ اسے ڈر اور بھی شدت سے لگنے لگا۔ خوف کے مارے اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ قبرستان میں حشرات الارض کی آوازیں ابھرتی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بھوت اسے دیکھ رہا ہے، اور کسی بھی لمحے وہ اس کا شکار کر لے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔
اب وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے کی حامی ہی کیوں بھری تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، وہاں ایک درخت موجود تھا، اس پر کوئی چیز لٹک رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ بھوت یا آسیب ہے جو کافی دیر سے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچانک ہی کوئی چیز اس کے پاس سے گزری تو وہ کانپ کر رہ گیا، مگر فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ وہ بلی تھی۔ اس کی نظریں کالی بلی پر پڑی۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بلی اسے ہی گھور رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں چار ہوئیں، خوف کے مارے فیصل کی گھگی بن گئی۔ اس نے کالی بلیوں کے کئی قصے پڑھ رکھے تھے اور اب یہ قصے ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بلی کے منہ سے آواز نکلی تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس نے بلی کو بدرو کے خاندان کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا۔ بلی اسے نظر انداز کر کے آگے چل دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وسیم، اور کتنی دیر ہے؟ فیصل کو اب خاصا ڈر لگنے لگا۔ ہاں میاں نواب زادے، یہاں تو جیسے میں آرام کر رہا ہوں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ خوشی سے چلایا، مجھے مردہ نظر آ گیا، اسے میں باہر نکال رہا ہوں، تم اسے پکڑو۔ میں مردہ پکڑوں؟ میں؟ فیصل سوچ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر خوف کے حصار میں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وسیم کو کیا جواب دے۔ ارے لو نا، اسے پکڑو، اسے وسیم کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی لمحوں میں مردہ باہر آنے لگا۔ سفید کفن دیکھ کر فیصل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے مردے کو سنبھال لیا اور اسے باہر نکال لیا۔ وسیم بھی ساتھ ہی باہر نکل آیا تو اسے اطمینان کا سانس آیا۔ وہ چلنے لگا تو وسیم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ قبر تو بند کر دو، کیوں مروانے پر تلے ہو؟ فیصل اسی وقت خود کو کافی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سوراخ بند کر کے وسیم نے مردے کو اٹھا لیا تو فیصل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ مردے کو اٹھائے فیصل پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ ماحول پر طاری گہرا سکوت، رات کی تاریکی، قبرستان میں جانا، قبر سے مردے کو نکال کر اپنے گھر کی طرف چلنا، اور پھر ایک ڈرانی شکل کا آدمی بھی شریک سفر ہو تو اچھے اچھوں کی ہوا خشک ہو جاتی ہے۔ مگر فیصل یہ ہمت کر چکا تھا۔ گو سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار قبر سے ٹکرا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ وسیم کے ساتھ چل رہا تھا، اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے نکلے تو اس کی جان میں جان آئی۔ ایک بھیانک سفر ختم ہو چکا تھا۔ اب جلدی چلو، کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ گھر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں بدروہیں بھٹکتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے وہاں دن میں بھی کوئی پھٹکتا نہیں تھا، اور اب تو رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فیصل کی جان میں جان آئی۔ تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ وسیم نے سرد نظروں سے فیصل کا جائزہ لیا۔ فیصل نے اس کی طرف نظریں دوڑائیں تو اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نہیں، بس پہلی بار یہ کام کیا تھا، ڈر تو لگنا تھا نا، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا، گویا میں تو یہ کام برسوں سے کر رہا ہوں، وسیم نے کہا۔ فیصل نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ آؤ مردے کا گوشت کاٹتے ہیں، پھر ہم سیخ کباب بنا کر کھائیں گے، وسیم نے کہا تو وہ چونک گیا۔ مردے کے سیخ کباب؟ اگر مردہ اٹھ بیٹھا تو؟ اس نے سوچا۔ جب سے مردہ ان کے ساتھ آیا ہے اس کے ڈر میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو چکا تھا۔ وسیم اسے سارا منصوبہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا، مگر جیسے وہ اب تک سارے منصوبے کو دل سے تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ ہاں ہاں، مردے کے سیخ کباب، وسیم ہنسا۔ اس کی ہنسی سے اس وقت اسے زہر لگی۔ وسیم چھری لے آیا، آؤ مل کر کاٹتے ہیں۔ وسیم اس کے پاس آیا۔ مردے کو کاٹو، یہ سوچ کر فیصل کو جھرجھری آ گئی۔ وسیم مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، میں سو رہا ہوں، تم خود ہی کھا لینا مردے کے سیخ کباب، یہ کہہ کر فیصل وہاں سے اٹھ گیا۔ بھوک تو اسے بھی زوروں کی لگ رہی تھی، مگر مردے کا گوشت کھانے کا سوچ کر ہی ابکائیاں آنے لگتی تھیں۔ ڈرپوک کہیں گے۔ اس نے جاتے جاتے وسیم کی آواز سنی۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی
جب وسیم اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ اٹھو، میں نے سیخ کباب بنا لیے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ فیصل نے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی نے وسیم کا چہرہ مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ فیصل کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس سے انکار نہ ہو سکا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وسیم جس رغبت سے کھا رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کباب اس نے بہت مزے کے بنائے ہیں۔ فیصل خود بھی بھوکا تھا، وہ بھی کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اگلی رات وہ پھر قبرستان میں تھے۔ فیصل کو خوف اب قدرے کم ہو چکا تھا۔ آج شابو دادو کو شکار کرنا ہے۔ وسیم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، انہیں تو کچھ ہی دیر ہوئی ہے، ہم نے اور لوگوں کے ساتھ مل کر اسے دفن کیا تھا۔ یار وسیم سوچ لو، کہیں ہم پھنس نہ جائیں، کیونکہ ان کے عزیز بھی تو روز فاتحہ پڑھنے آئیں گے۔ اگر انہیں مردے کی گمشدگی کا پتہ چل گیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ فیصل آنے والے حالات کا سوچ کر پریشان تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، پرانے مردوں میں تو سوائے ڈھانچوں کے کچھ نہیں ملے گا، اور تم شابو دادا کے اتنے ہمدرد کیوں بن رہے ہو؟ انہوں نے کئی بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، انہیں تو اپنے قبر میں سکھ نہیں ملنا۔ وسیم نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ آج اس کے پاس ایک چھوٹی سی لائٹ بھی تھی جو کسی نے خراب سمجھ کر پھینک دی تھی۔ وسیم نے اٹھا لی، چیک کی تو جل رہی تھی، اور اب وہ اس سے کام دے رہی تھی۔ شابو دادا کی قبر پر وہ رک گئے۔ وسیم سوراخ کرنے لگا۔ فیصل بھی اس کے ساتھ سوراخ کرنے میں مصروف تھا۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے کافی بڑا سوراخ کر لیا۔ وسیم نے روشنی اندر کی تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اندر ایک کالا بچھو تھا جو شابو دادا کے کفن پر چل رہا تھا۔ ارے باپ رے، اگر آج لائٹ نہ ہوتی تو مارے گئے تھے۔ وسیم کپ کپا اٹھا۔ کیا ہوا؟ فیصل نے پوچھا۔ اندر ایک کالا بچھو ہے تو کیا ہوا؟ تم خود کسی بچھو سے کم ہو؟ فیصل نے طنز کیا۔ وسیم نے اسے گھورا تو وہ سہم گیا۔ اندر جاؤ، بچھو سے بچ کر رہنا، فیصل نے کہا۔ ہاں ہاں میں اترتا ہوں۔ وسیم قبر کے اندر اتر گیا۔ اسے پہلی بار شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے شابو دادا سے بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر اس بچھو سے بھی خوف آ رہا تھا جسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ بچھو اچانک اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور مردے کو اوپر سرکانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ فیصل، تم نے دیکھا؟ وہی شابو دادا جس سے دنیا خوفزدہ تھی، جس نے سینکڑوں بے گناہ انسانوں کا خون بہایا تھا، اپنی قبر میں وہ کتنا بے بس تھا، اپنے اوپر سے ایک بچھو کو بھی نہیں ہٹا سکا۔ وسیم کہہ رہا تھا، ہاں میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی، اس کی قبر کے برابر ہی اس کے دشمن دلاور کی بھی قبر تھی۔ موت کتنی بڑی حقیقت ہے، وہ دونوں پاس ہوتے ہوئے بھی اب لڑ نہیں سکتے تھے۔ فیصل نے کہا۔ وہ دونوں اپنے ابو کی قبر کے پاس پہنچے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ ارے یہ سوراخ کہاں سے آ گیا؟ پہلے نے کہا۔ کیا مطلب؟ دوسرا چونکا۔ یہ دیکھو سوراخ، اوہ اسے بند کرو۔ وہ دونوں پاس پڑی ہوئی مٹی اٹھا کر ڈالنے لگے۔ اچانک ہی ایک کی نظر قبر کے اندر پڑی۔ ارے اس میں تو ابو نہیں ہے۔ کیا؟ دوسرا بھی بری طرح چونکا۔ ہاں ان کا کفن بھی نظر نہیں آ رہا، بلکہ اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے کی آواز ابھری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، دوسرے نے کہا۔ یہ کہہ کر اس نے اندر جھانکا تو اسے بھی جھٹکا لگا۔ اندر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر ابو کا مردہ جسم کہاں گیا؟ اوف، بھوت بھوت، یہ کہہ کر وہ سرپٹ بھاگنے لگا۔ دوسرے نے اس کو روکا، لیکن وہ نہیں رکا۔ پھر وہ بھی بھاگ گیا۔ علاقے والوں کے لیے یہ خبریں بڑی تشویشناک تھیں کہ جس قبر میں وہ نئے مردے دفن کرتے آتے، آخر وہ کہاں غائب ہو جاتے، جبکہ برسوں پرانی قبروں سے بھی ان کے ڈھانچے ضرور برآمد ہو جاتے ہیں۔ فوراً ہی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ مردے آخر کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ ہر روز 3 افراد قبرستان کی نگرانی کریں گے، اور پہلے دن ان تینوں کی باری تھی۔ وہ قبرستان میں ایک طرف بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ جب رات کا 1 بجنے لگا تو انہیں نیند ستانے لگی۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، تمہیں یہاں بھی نیند آ رہی ہے؟ دوسرا بولا۔ ہاں مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے۔ تیسرا بولا۔ وہ رہا مزار، ہم وہاں چل کر سوتے ہیں،
اگر وہ مردے چور آ نکلے تو انہیں بھی پکڑ لیں گے، ایک نے کہا۔ شاید اسے بہت زوروں کی نیند آ رہی تھی۔ تینوں سونے چلے گئے۔ وہ دونوں قبرستان پہنچے تو کھانسی کی آواز سن کر چونک اٹھے۔ یہ قبرستان میں کون کھانس رہا ہے؟ وسیم چونکا۔ ذرا سنبھل کر وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچا۔ تھوڑی دیر میں مردہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا کفن تو خون آلود ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فیصل کانپ رہا تھا۔ ہاں، یہ مردہ لہو لوہان ہے، بیچارہ کسی حادثے میں مارا گیا ہوگا اور اب یہ دوسرے حادثے کا شکار ہو گیا۔ وسیم مکروہ ہنسی ہنسا۔ وہ باہر نکلے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہاں 3 آدمی کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تینوں کو ان دونوں کا صرف سایہ نظر آ رہا تھا۔ وسیم نے انہیں گہری نظروں سے گھورا۔ رات کی تاریکی کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ انہیں صرف یہ نظر آیا کہ کوئی کالا بھوت انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکے اور بھوت بھوت کہہ کر تینوں بھاگ اٹھے۔ جلدی چلو، کہیں اور مصیبت گلے نہ پڑ جائے۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وسیم نے جیسے ہی مردے کے جسم سے کفن ہٹایا، اس کی چیخ نکل گئی۔ مردے کا چہرہ بری طرح سے کچلا ہوا تھا۔ کسی نے اسے بے پناہ تشدد کے بعد قتل کیا تھا۔ سارے جسم پر تشدد کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس باعث خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وسیم یہ حالت دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ ان تینوں نے آنکھوں دیکھا حال جب بیان کیا، جسے سن کر لوگوں نے بھی بری طرح کہانیاں گھر گھر کر سنائیں اور مزید کہانیاں بنانے لگے۔ یہ ضرور بھوتوں اور چڑیلوں کی کارروائی ہے، بھوت ہی ہمارے مردے لے جاتے ہیں، ہم نے خود بھوتوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ علاقے والے یہ سن کر سخت خوفزدہ ہو چکے تھے اور اب ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بھوتوں پر ہاتھ ڈالنے کا سوچتے بھی۔ نیا شکار دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس روز کے بعد سے اب وہ خاصے محتاط ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ علاقے والوں کو مردے چوری ہونے کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہیں۔ دونوں نے جیسے ہی قبرستان کی حدود پار کی اور سنسان گلی میں داخل ہوئے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ دھندلی روشنی میں ایک آدمی کا سایہ انہیں واضح نظر آ رہا تھا۔ دونوں وہیں ٹھہر گئے۔ جب وہ قریب آیا تو وسیم نے اپنے چہرے کو مزید خوفناک بنایا اور ایک ڈرونی آواز نکالی۔ اس نے جیسے ہی وسیم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی گھکی بن گئی۔ وسیم کا ہیبت ناک چہرہ، بھوتوں کا سا لہجہ اور سنسان رات۔ اس آدمی پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کئی لمحے تک وہ چیختے ہوئے بے سود کوشش کرتا رہا کہ بھاگے اور پھر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ خود بھی گھبرا کر چلے گئے تھے۔ تاہم بلا ٹلنے پر اطمینان کا سانس لیا۔ اس آدمی نے اپنے اوپر بیتا جانے والا واقعہ نمک مرچ لگا کر بیان کیا، جسے سن کر علاقے بھر میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ اب تو کوئی اس سنسان گلی کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ قبرستان کے مردے بھوت لے جاتے ہیں جو رات کے وقت ہی آتے ہیں۔ علاقے والے اپنا سارا کام شام سے پہلے کر لیا کرتے تھے تاکہ انہیں رات میں نکلنا ہی نہ پڑے اور ان کا سامنا بھوتوں سے نہ ہو جائے۔ سر شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا۔ ان دونوں نے لوگوں پر دہشت کا خوب ہوا طاری کیا ہوا تھا اور اس کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ دن بھر کے واقعات کے انہیں سن گن مل ہی جایا کرتی تھی۔ ساتھ ہی دونوں بھی بھوتوں کے واقعات پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ لوگوں میں ڈر اور خوف ان کے حق میں بہتر تھا۔ دونوں ہولناک سناٹے میں جب رات کو نکلتے تو ان کا کام بہت آسان ہو جاتا۔ ان دونوں کی شکلیں اب اور بھی خوفناک ہو گئی تھیں۔ آنکھوں کی وحشت بھی بڑھ چکی تھی۔ وسیم اور فیصل اب بڑی دیدہ دلیری سے مردوں کا شکار کرنے لگے۔ اب وہ قبر کا سوراخ بھی بند نہ کرتے اور اسے یوں ہی کھلا چھوڑ جاتے۔ ایک روز وہ اسی طرح مردے کو اٹھائے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک آدمی آ گیا۔ کون ہو تم اور کیا لے جا رہے ہو؟ وہ آدمی انہیں سفید لباس میں کوئی چیز پکڑے دیکھ کر رک گیا۔ بھوت، ہم بھوت ہیں، وسیم ڈرانی آواز بنا کر بولا۔ غصے نے اس کی شکل مزید بگاڑ دی۔ بھوت ایسے تو نہیں ہوتے۔ وہ آدمی کمال ہمت سے وہیں کھڑا رہا۔ دراصل وہ ایک فوجی تھا۔ اس نے بھی علاقے والوں کی زبانی ان کی کہانیاں سن رکھی تھیں اور اب وہ اس کہانی کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ وسیم وہیں رک گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص ہمت کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ دیکھو مردہ۔ وسیم نے مردہ ہی لٹا دیا۔ اس نے جیسے ہی مردے کو دیکھا اور پھر وسیم کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو ایک خوف کی لہر اس میں سرایت کر گئی۔
بھوت بھوت کہہ کر وہ بھاگ اٹھا۔ وسیم نے فوراً مردہ اٹھایا۔ دونوں تیز تیز قدم چلتے ہوئے گھر پہنچے۔ آج تو مروا ہی دیا تھا اس آدمی نے۔ وسیم اب گھبرا رہا تھا۔ وہ مردے کو ایک طرف رکھ کر لکڑیاں جلانے چلا گیا۔ واپس پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ مردے کے پاس وہی کالا بچھو تھا جو شابو دادا کی قبر میں اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ بچھو، یہ یہاں کیسے آیا؟ اس نے سوچا۔ بچھو کو مارنے کے لیے جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو بچھو اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ جیسے تیسے اس نے کھانا بنا ہی لیا، مگر اس کا جی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اگلے روز وہ پھر اپنے ہدف پر تھے۔ جیسے ہی وسیم قبر میں سوراخ کر کے اندر جانے لگا، ایک بچھو فوراً ہی باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر گیا۔ اسے اب بچھوؤں سے خوف لگنے لگا تھا۔ فیصل، آج تم اترو، اس نے حکم صادر کیا۔ میں نہیں اتروں گا۔ ہاں تم اترو گے، روز مردے کو میں نکالتا ہوں، آج تم اسے نکالو۔ وہ سرد نظروں سے فیصل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب ہو رہی تھیں۔ فیصل نے اسے دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اتنا ڈر تو اسے پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ وہ شدید گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ وہ چوں چراں کیے بغیر ہی قبر میں اتر گیا۔ جیسے ہی اس نے اندر دیکھا، فوراً ہی چلا اٹھا۔ قبر میں کئی بچھو تھے جو مردے سے چپکے ہوئے تھے۔ یہاں تو بچھو ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم نیچے آ جاؤ۔ خوف کے مارے فیصل کی بری حالت تھی۔ مردے کو جلدی نکالو، باتیں مت کرو اور ان بچھوؤں کی طرف نظر نہ کرو، وسیم چیخا۔ فیصل نے ہمت کر کے مردے کو اٹھایا اور اسے باہر سرکانا شروع کیا۔ وسیم نے اسے کھینچ لیا۔ فیصل باہر نکلا تو پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے وہ گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی فیصل سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وسیم کھانے کی تیاریاں شروع کر چکا تھا۔ وہ لکڑیاں لے کر آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سینکڑوں بچھو مردے کے ارد گرد چل رہے تھے۔ انہوں نے اس مردے کو چھپا دیا تھا اور اب صرف بچھو نظر آ رہے تھے۔ وسیم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ چیخ سن کر فیصل اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ وسیم کے پاس آیا جو خوف کے مارے ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کی نظریں مردے کی طرف اٹھی تو وہ بھی گھبرا گیا۔ کمرے میں اب ہر طرف بچھو ہی بچھو تھے۔ کئی بچھو ان دونوں کی طرف پڑے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ان کے قدم تو جیسے سن ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اتنے میں دروازے بجنے کی آواز سنائی دی مگر دونوں بچھوؤں کو دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہ تھا۔ شور کی آواز تیز ہو گئی اور پھر دروازہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ یہ دونوں ہی قبروں سے مردے نکالتے ہیں۔ انہوں نے اس فوجی کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بھی کئی اور لوگ تھے۔ جب انہوں نے ایک طرف رکھے مردے کو دیکھا تو سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، تو تم دونوں اپنے بھیانک چہروں کی آڑ میں یہ سب کر رہے ہو؟ انہیں دیکھ کر لوگ خاصے مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر ایک ڈنڈا وسیم کو رسید کیا۔ پھر تو جیسے دونوں پر ڈنڈوں کی بارش ہو گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا۔ وہ دونوں بے حال ہو چکے تھے۔ لوگ ان دونوں کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ کسی نے پولیس کے آنے کی اطلاع دی۔ پولیس کے آتے ہی لوگوں کے ہاتھ رک گئے۔ پولیس شدید زخمی حالت میں دونوں کو اسپتال لے گئی۔ کچھ روز بعد ان کی حالت سنبھلی تو انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ سارا شہر اس انوکھے مقدمے کا حال سننے کے لیے بے چین تھا۔ لوگوں کا غم و غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں عدالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر کالا کالا خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس خون نے ان کی شکلوں کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندے بھی اس انوکھے مقدمے کی کارروائی کی رپورٹ کرنے کے لیے بے چین تھے۔ وکلا کے دلائل، گواہوں کے بیانات اور استغاثہ کی کہانی سب ہی دونوں کے خلاف جاتے تھے۔ اور اب ان کی باری تھی جو لوگوں کی نظروں میں بے رحم تھے، جنہوں نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جج صاحب کی آواز ابھری۔ وسیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ دو پولیس والے اسے گواہوں کے کٹہرے میں لے آئے۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جج صاحب، اس کی آواز گونجی، یقیناً آپ بھی اس وقت سب لوگوں کی طرح ہمیں ملامت کر رہے ہوں گے، مگر میری بھی ایک کہانی ہے۔ وہ رکا، ایک نظر بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی جو اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے چہرے پر نفرت اور کچھ کے چہروں پر غصہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ کو صرف
اس کی بات میں دلچسپی تھی کہ اسے سزا کب سنائی جائے گی۔ جج صاحب، جب میں پیدا ہوا تو یقیناً میری ماں بہت خوش ہوئی ہوگی کہ اپنی اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کے رویے نے مجھے احساس دلایا کہ میں کالا ہوں۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز میں جل گیا۔ زخم اتنے شدید تھے کہ میرا چہرہ بچ نہ سکا، اور اس حادثے کی وجہ سے میری ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ گھر میں کھانے کو پیسے نہیں تھے، میرا علاج کیسے ہوتا؟ میری شکل مزید خوفناک ہو گئی۔ بچے مجھ سے کھیلنے کے بجائے مجھے دیکھ کر ڈر جاتے۔ لوگوں نے مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا۔ ایک دو جگہ کام کیا مگر وہاں سے بھی جواب مل گیا۔ پھر کوئی ہنر کرنے کی ٹھانی مگر کوئی مجھے کام سکھانے پر راضی ہی نہ ہوا۔ کچھ پیسوں سے اپنی دکان کھولی مگر وہ بھی نہ چل سکی۔ وہ تو میری ماں اچھی تھی جو لوگوں کے کام کاج کر کے میرا پیٹ پالتی رہی، مگر ایک روز جب وہ بس سے اتری تو کسی کار والے نے اسے ٹکر مار دی۔ اسی وقت ایک وزیر کی سواری وہاں سے گزری اور اسی وجہ سے ساری سڑک بند کر دی گئی۔ میری ماں تڑپتی رہی مگر کوئی اسے اسپتال نہ پہنچا سکا۔ وزیر گزرا تو لوگوں کو ماں کا خیال آیا، مگر جب تک وہ اس جہاں سے گزر چکی تھی میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ مگر جج صاحب، ذرا سوچئے اور عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر غور کیجئے جو آج صرف تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ کیا یہ اس وقت میرا سہارا نہیں بن سکتے تھے؟ ذرا دیکھیے تو صحیح ان لوگوں نے معاشرے کی کیا حالت کر دی ہے۔ ہم نے تو صرف مردوں کا شکار کیا ہے مگر یہاں تو لوگ زندوں کا شکار کر رہے ہیں۔ ملاوٹ، رشوت، سفارش، زندہ لوگوں کا قتل، سب کر رہے ہیں۔ جو تعلیم دوسروں سے محبت کرنا نہیں سکھا سکتی اس کا کیا فائدہ؟ ٹارگٹ کلنگ اور ڈرونز حملوں میں بھی زندوں کو ہی موت کی نیند سلایا جا رہا ہے۔ جس اسپتال میں میرا علاج ہوا وہاں تو ڈاکٹر نے میرا صحیح علاج بھی نہ کیا۔ کیا انہیں اپنا وہ حلف یاد ہے جو انہوں نے ڈاکٹری کی ڈگری لیتے وقت کیا تھا کہ وہ بلا تفریق ہر کسی کی مدد کریں گے؟ جج صاحب، مجھے بتایا جائے کہ میرا کیا قصور ہے؟ جب اس معاشرے میں زندوں کو شکار کرنے والے بچ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ کالا بھوت رو رہا تھا، وہی بھوت جس سے لوگ خوفزدہ تھے اور اب اس کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اب فیصل کی باری تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ جج صاحب، میرے والد گنا اگاتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی فصل جاگیردار کرم دین کے ہاں بیچ دی تو اس بات پر خوش تھے کہ وہ کچھ دنوں میں پیسے دے گا تو حالات سنبھل جائیں گے، مگر سارا سال گزرنے کے بعد بھی اس نے والد کے پیسے ادا نہ کیے تو والد نے دوسری بار فصل بو دی، مگر سیلاب نے ہماری فصل کو تباہ کر دیا۔ ہم محتاج ہو گئے، حکومت نے ہماری ذرا بھی مدد نہ کی۔ ہم مدد کے لیے چلاتے رہے مگر کوئی ہماری مدد کو نہ آیا۔ والد اسی غم میں چل بسے۔ والدہ ایک دھماکے میں شہید ہو گئیں تو پھر میں اکیلا رہ گیا۔ میرے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ پھر ایک روز اچانک اتفاق سے وسیم سے ملاقات ہو گئی اور پھر مگر جج صاحب، یہاں حکومت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں اور کرم دین بھی۔ ہم غریب لوگ روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں اور ہمارے وزیر لاکھوں روپے اپنے کھانوں پر اڑا رہے ہیں۔ انہیں ہمارے دکھ کا ذرا بھی احساس نہیں۔ ان کا علاج بھی بیرون ملک شہانہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے ملک کے گورنمنٹ ہسپتالوں میں بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ عام لوگ ہمارے وجود سے گھن کھاتے ہیں۔ یہ چیچک زدہ چہرہ ہم نے تو نہیں بنایا، پھر وہ بچوں کو ہم سے کیوں ڈراتے ہیں؟ ہمیں ہمارے حقوق کون دے گا؟ فیصل رو رہا تھا اور اب فیصلہ سنانے کی باری جج کی تھی، جو ان کے بیانات سننے کے بعد سر پکڑے بیٹھا تھا۔ دونوں نے اپنے جرائم قبول کیے تھے مگر ان کی باتیں سننے کے بعد جج کی نظروں میں صرف وہی مجرم نہیں تھے، انہیں تو سارا معاشرہ ہی مجرم لگ رہا تھا۔ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے تھے، ساتھ ہی مجرمانوں سے بے قصور بھی لگ رہے تھے۔ وہ سزا کے نہیں بلکہ ہمدردی اور طرز کے مستحق تھے۔ جج سوچ رہا تھا کہ جو لوگ اس کی نظروں میں قصوروار تھے، جنہوں نے ان کی بھیانک شکلوں کی وجہ سے ان سے کنارہ کشی اختیار کی، انہیں اپنے گھروں سے ایسی تربیت ہی نہ ملی تھی کہ وہ کسی دوسرے انسان کا خیال رکھتے۔ جن لوگوں نے ان کے حقوق غصب کیے، انہیں اپنے گھروں میں تربیت ہی ایسی ملی تھی کہ اب وہ اپنے معاشرے کا ناسور بن گئے تھے۔ وہ حالات کا ریلا بہا کر ان دونوں کو اس سطح پر لے آیا تھا جہاں وہ یہ گھنونا جرم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جج کو یاد آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دہ ہوگا، مگر ایک مسلم ملک میں حکمران اپنی عوام کو بھول چکے ہیں۔ جج کا ارادہ بدل چکا تھا۔ اب وہ سزا نہیں سنانا چاہتا تھا کیونکہ وہ
دونوں اسے بے قصور لگتے تھے اور سارے معاشرے کو وہ سزا نہیں سنا سکتا تھا۔ وہ کافی دیر خاموش رہا۔ حضرات، میں یہ مقدمہ دوسرے جج کو منتقل کرتا ہوں، اس کا فیصلہ وہ سنائے گا۔ مگر یہ مقدمہ اس کی زندگی کے ایک تصور سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ ہماری خود غرضیوں نے معاشرے کو ایسی بھیانک غلطی کا احساس دلایا ہے جس نے خود غرضی، نفرت اور لڑائی جھگڑوں کو ہوا دی ہے۔ اس باعث آپس کا پیار، محبت، امن و آشتی اور سکون سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ دولت کی محبت نے ہمارے اندر کا انسان چھین لیا ہے۔ اب بھی وقت ہے ہم لوٹ آئیں، ہم اپنے نبی کی حیات طیبہ پر چلنے کا عہد کریں، ورنہ اور کوئی سانحہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً قانون کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہوں، مگر یہ فیصلہ صحیح انصاف پر مبنی نہ ہوگا۔ اسی لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں جنہیں معاشرے نے دھتکار دیا ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی سر اٹھا کر جی سکیں۔ ہاں، میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔